الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا جد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر. رواه الترمذي رحمه الله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض وفي رواية صاحبي في المزار وصاحبي في الجنة. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. برادران گرامی، گزشتہ جمعے بھی چونکہ جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو گزشتہ جمعے میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی فضائل پر جو احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں ان کو تلاوت کیا تھا، اور صرف قرآن مجید کی آیات ہی کی تشریح ہو پائی تھی اور ٹائم پورا ہو گیا تھا. تو آج کی نشست میں، آج کے بیان میں جو 3 احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں، خطبے میں ان کا مفہوم بیان کرتا ہوں اور ان کی قدر تشریح توضیح کرتا ہوں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نسبی فضیلت ہے اس کی طرف انشاءاللہ آؤں گا، اس کو عرض کروں گا. تو پہلی حدیث مبارکہ جو بخاری اور مسلم کی ہے، اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، کہ تمام لوگوں میں سے جس نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا
اور مجھ پر سب سے زیادہ مال خرچ کیا وہ ابو بکر ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو اللہ کے سوا خلیل اور دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ولیکن اخوۃ الاسلام و مودتی، لیکن وہ میرے بھائی اسلامی ہیں، اسلامی بھائی ہیں۔ تو خلیل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا صرف اسی کا تصور ہو، اور یہ تو صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، ورنہ تو ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے۔ پھر فرمایا لا تبقین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، کہ مسجد کے متصل جو مسجد کی طرف آنے کے لیے پہلے کھڑکیاں ہوا کرتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب دروازوں کو بند کر دو مگر ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ اس سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث جو خطبے میں تلاوت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ، کہ جس کا مجھ پر احسان تھا وہ میں اتار چکا ہوں، اس کا بدلہ دے چکا ہوں۔ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا ید یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، کہ ایک ابو بکر ہی ہے کہ جس کا احسان باقی ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو احسان کا بدلہ دے گا۔ پھر فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے کسی کے مال نے دین میں اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ اس سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ جو ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تو غار میں بھی، مزار میں بھی، جنت میں اور حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا، اور جنت بھی میرا ساتھی ہوگا۔ جب غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں ایک باقی سوراخ پر رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی تکلیف دینے والی چیز حضور کو تکلیف نہ دے۔ تو اندر سے سانپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو کاٹا، ڈسا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرکت کی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہ ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے، مگر بے ساختہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ٹپکے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ واہ ابو بکر تیری شان کہ کسی کے آنسو پتھر پر گریں، کسی کے کپڑے اور آستین اور دامن پر بھی گریں، مگر تیرے آنسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی جبین پر گرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا آقا اس طرح سانپ نے ڈس لیا ہے، وجود کو حرکت تو نہیں دی مگر بے اختیار آنسو نیچے گر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اگر تو وفادار ہے تو میں بھی وفادار ہوں، آج گود تیری ہے، سر میرا ہے، پھر مزار میں گود میری ہوگی، سر تیرا ہوگا۔ قیامت تک کوئی تجھے مجھ سے جدا نہیں کر سکے گا۔ انت صاحبی فی الغار وصاحبی فی المزار وصاحبی علی الحوض وصاحبی فی الجنہ، تو میرا غار کا ساتھی، پھر مزار کا ساتھی ہوگا، پھر حوض کوثر کا ساتھی ہوگا، پھر جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو اب ان آیات اور حدیث کا مفہوم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و مناقب کا اختصار کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں مرہ بن کعب یعنی 8ویں پشت میں ملتے ہیں، یعنی دونوں جو مرہ بن کعب کی اولاد سے ہیں، مرہ کے 2 فرزند تھے، ایک کلاب اور دوسرا تائم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلاب کی اولاد میں سے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیم کی اولاد میں سے، اور آپ کا خاندان قریشی تیمی ہے۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، اور آپ کے والد کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے، والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے اور کنیت ام الخیر ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے۔ بعض نے کہا عتیق کا معنی ہے حسن و جمال والا، کہ جس کے نسب میں عیب نہ ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی حسن و جمال تھا، آپ کے نسب میں بھی عیب نہ تھا، اس لیے آپ کو عتیق کہتے ہیں۔ لیکن ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، فرمایا ابو بکر انت عتیق اللہ من النار، کہ اللہ نے تجھ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اس دن سے آپ کا لقب عتیق مشہور ہو گیا اور آپ کا لقب صدیق بھی ہے۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چونکہ دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے تحقیق کے بعد اور بعض صحابہ کرام نے اپنے والدین و اقرباء کے مشورے کے بعد تصدیق کی، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک واحد آدمی تھے جنہوں نے بغیر تحقیق و مشورے کے، بغیر غور و فکر اور تدبر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان رسالت سننے کے بعد فوراً تصدیق کی، اس لیے آپ کا لقب صدیق ہوا۔ اور طبرانی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ ابو بکر کا لقب صدیق اللہ نے آسمان سے خود نازل فرمایا، اور جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو صدیق کہلایا۔ چنانچہ ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے معراج کی رات مقام طوا پر پہنچ کر کہا کہ یہ معراج کا واقعہ جو رات کا ہے، میرے مخالفین اور میری قوم تو اس کی تصدیق نہ کرے گی کہ اتنی لمبی سیر، بیت المقدس جانا، پھر آسمانوں کی سیر کرنا، پھر بیت المعمور، سدرۃ المنتہا تک پہنچنا اور رات ہی میں پھر واپس آنا، اس کی کفار مکہ تو تصدیق نہ کریں گے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ قوم تو آپ کو تصدیق کرے گی، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَدِّقُكَ، جب تیری قوم تیری بات کا، معراج کے رات کا انکار کرے گی، اس وقت تیرا یار ابو بکر ہوگا جو تیری تصدیق کرے گا۔ تو جب ابو جہل کی برادری نے، قریش مکہ نے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو اقرار کرنے والا تھا۔ دشمن کی زبان سے سن کر تصدیق کی تو معراج کی اس تصدیق کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق زیادہ مشہور ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو اس کی والدہ کو ہاتف غیبی نے ندا دی، ہاتف غیب، یا امۃ اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق وبخاتم النبیین فی الغار رفیق، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی بندی، یہ بات پکی ہے، سچی ہے، خوش ہو جا، تجھے اللہ نے ایک لڑکا دیا ہے جو عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، حضور کے ساتھ وہ ایک وقت میں غار میں رفیق ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، ایک قیلہ بنت سعد، اس سے حضرت عبداللہ اور حضرت اسماء پیدا ہوئیں، دوسری زینب ام رومان، اس سے حضرت عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں، تیسری حبیبہ بنت خارجہ، اس سے آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم پیدا ہوئیں، چوتھی اسماء بنت عمیس جو پہلے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، حضرت جعفر کی وفات کے بعد اس کا نکاح حضرت علی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اس سے آپ کے لڑکے محمد پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئیں، جس سے پھر زید اور یحییٰ پیدا ہوئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابوبکر و علی میں تکرار تھا، وہ ذرا سوچیں کہ تکرار تھا یا پیار تھا، کہ حضرت علی نے اپنی بھاؤ جو بیوہ کا نکاح ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خود اس سے نکاح کر لیا۔ اللہ
دشمن صحابہ اور اہل بیت کو سمجھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 نسلوں کو اسلام کا شرف حاصل ہوا ہے، یعنی والدین بھی مسلمان، اولاد بھی مسلمان، پوتے بھی مسلمان، نواسے بھی مسلمان، اور یہ ابوبکر کا پورا خاندان میرے پیغمبر پر جان نثار تھا۔ ہجرت کے رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں پہنچے، 3 دن 3 رات رہے، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء کھانا پہنچاتی تھی۔ حضرت ابوبکر کا بیٹا عبداللہ دن کو کفار کی باتیں سن کر رات کو ان کے احوال پہنچاتا تھا۔ ابوبکر کا غلام عامر بن فہیرہ دن کو بکریں چراتا، رات کو دودھ پہنچاتا تھا۔ تو یہ تو صدیق کا خاندان ہے۔ اور ادھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رات کو تشریف لے گئے تو ابو جہل صبح کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، آواز دی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئی۔ تو ابو جہل نے پوچھا کہ تیرا باپ اور محمد کہاں ہے؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یافتہ تھیں، اگرچہ چھوٹی تھیں، بچپن تھا، چھوٹی بچی ہیں، مگر ایمان پختہ ہے، کہنے لگی کہ ابو جہل، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہیں بتلا سکتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصالۃ الخفا میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ تجھے پتہ ہے میں مکہ کا بہادر سردار ہوں، طاقتور ہوں، ایک تماشا لگاؤں گا، تیرا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسماء نے کہا کہ ابو جہل، اگر تو مکہ کا بہادر ہے تو میں بھی صدیق کی بیٹی ہوں۔ ابو جہل نے زور سے تماچا مارا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا دوپٹہ اتر گیا، بالیاں کانوں کو چیر کر دور جا پڑی، چہرہ خون آلود ہو گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے دوپٹہ سنبھالا اور کہا، ابو جہل کتا، تجھے طاقت پر ناز ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ناز ہے۔ تجھے مال پر ناز ہے، مجھے محبوب رب ذوالجلال پر ناز ہے۔ تجھے قوت سامان پر بھروسہ ہے، مجھے رب رحمان پر بھروسہ ہے۔ اگر تو اپنی ماں کا دودھ پی کر محمد کی دشمنی نہیں چھوڑ سکتا تو صدیق کی بیٹی بھی اپنی ماں کا دودھ پی کر محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتی۔ اعلان نبوت کے بعد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائیں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی اس نے غور و فکر کرنے یا مشورہ کرنے کی بات کی، ایک ابو بکر ہے کہ جس نے سب سے پہلی میری دعوت پر بغیر تأمل، بغیر مشاورت کے لبیک کہا اور اسلام لایا۔ تو سب سے پہلے بلا چون چرا کے اسلام کی دعوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کی، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل الصحابہ، اعلم الصحابہ، اکمل الصحابہ بنے۔ اور ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خلافت راشدہ کی ترتیب میں پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ترتیب ہماری نہیں بلکہ یہ ترتیب رب رحمان نے اپنے قرآن میں ذکر کی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا والذین معہ، یہ حضرت ابوبکر ہیں جو ہر حال میں پیغمبر کے ساتھ تھے، حضر ہو، سفر ہو، بدر ہو، احد ہو، خوشی ہو، غمی ہو، امارت ہو یا غربت ہو۔ پھر فرمایا اشداء علی الکفار، یہ حضرت عمر ہیں جو کفر کے خلاف کھلی تلوار تھے۔ پھر فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، یہ حضرت عثمان ہیں جو سراپا شفقت کا مزاج رکھتے تھے۔
پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا، یہ حضرت علی ہیں جو سراپا عبادت کا ذوق رکھتے تھے۔ پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہیں جن کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ یہی ترتیب پیغمبر نے اپنے فرمان میں بھی ذکر کی۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ میری امتیوں پر رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ پھر فرمایا واشدہم فی امر اللہ عمر، احکام خداوندی کی تعمیل اور قوت سے ان کو نافذ کرنے والا عمر ہے۔ پھر فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کامل شرم و حیا والا عثمان ہے۔ پھر فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، مقدمات کے فیصلے کرنے میں ماہر علی ہے۔ اور ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الحجرہ وصاحبنی فی الغار واعتق بلالا، کہ اللہ ابو بکر پر رحم کرے جس نے مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور مجھے مدینہ تک ساتھ لے گیا، غار میں میرا ساتھی بنا، اور حضرت بلال کو بھی ظالموں سے خرید کر آزاد کیا۔ پھر فرمایا رحم اللہ عمر یقول الحق وان کان مرا، اللہ عمر پر رحم کرے جو ہر وقت حق کہتا ہے اگرچہ کسی کو حق کڑوا بھی لگے۔ پھر فرمایا رحم اللہ عثمان تستحیی منہ الملائکہ، اللہ عثمان پر رحم کرے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا رحم اللہ علی اللہم ادر الحق معہ حیث دارا، اللہ علی پر بھی رحم کرے، اللہ علی جدھر جائے حق کو اس کے ساتھ کرتے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، وہ ابو بکر اساسها، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، وعمر جدارها، عمر اس کی دیوار ہے، وعثمان سقفها، عثمان اس کی چھت ہے، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو دیکھیں کیسی ترتیب ذکر کر دی کہ ہمیشہ مکان کی بنیاد پہلے ہوتی ہے، پھر دیواریں بنائی جاتی ہیں، پھر چھت بنائی جاتی ہے، پھر دروازہ بنایا جاتا ہے۔ اور ترمذی شریف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ، کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ سب جنتی ہیں۔ یہ پیغمبر کی ترتیب ہے رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ یہ خلفائے اربع کا زمانہ ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زمانہ کہا ہے۔ قرنی کے بھی چار روپ ہیں، قاف سے اشارہ ابو بکر صدیق کی طرف، را سے اشارہ حضرت عمر فاروق کی طرف، نون سے اشارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور یا سے اشارہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اسی طرح یہ ترتیب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ذکر کی ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں جو صحابہ مرتبے میں جو پہلا نام لیتے وہ ابو بکر صدیق کا لیتے، پھر عمر کا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیتے تھے۔ اور یہی ترتیب قرآن نے ذکر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ذکر کی، صحابہ کی زبان نے ذکر کی ہے۔ اس لیے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل الصحابہ کہتے ہیں، خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، کہ پیغمبر کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کے بعد والذین معہ، یہ حضرت ابو بکر کی خلافت بلا فصل کی دلیل ہے، جو نبی کے ساتھ ہے بلا فصل وہی ہے، اس لیے پہلا خلیفہ وہی ہے۔ اور والذی جاء بالصدق کے بعد وصدق بہ،
ابو بکر کی خلافت بلا فصل کی دلیل ہے، جو نبی کا پہلا مصدق ہے وہی پہلا خلیفہ ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابو بکر کی خلافت بلا فصل کی دلیل ہے، جو نبی کے بعد سید الاتقیاء ہے وہی سید الصحابہ ہے، جو سید الصحابہ ہے وہی خلیفہ اول ہے۔ اور اسی طرح اقتدو بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اتباع کرو، یہ حضرت ابو بکر کی صداقت پر اور خلافت پر، خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری کی جو روایت ہے، لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کی دلیل ہے کہ باقی سب دروازے بند کر دو، صرف ایک رہنے دو۔ اور اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لا ينبغی لقوم